بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله تعالى ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز بزرگوں، بالخصوص ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج ہم سب کے لیے عموماً اور اس علاقے کے لیے خصوصاً بہت بڑی سعادت کا، خوش قسمتی کا موقع ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف چونکہ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی عفت و پاک دامنی کے اعتبار سے نسبت ہوتی ہے، ایک اور نسبت کو زندہ کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے اس علاقے کی بیٹیوں کا انتخاب فرمایا، جہاں ازواج مطہرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے دین کے بہت سے شعبوں کا کام ہوا، جہاں امہات المومنین میں بہت سی صلاحیتیں، خوبیاں اور اوصاف پائے جاتے تھے، وہیں ایک بہت بڑی خوبی حفاظت کتاب، اشاعت سنت اور صیانت دین کی بھی ازواج مطہرات کی خوبی تھی۔ میں نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک تو ہے حفاظت کتاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کتاب اللہ کی حفاظت کا مستقل اہتمام تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں 3 بیویاں تو مکمل طور پر حافظہ تھیں، ایک حضرت عائشہ، دوسری حضرت حفصہ اور تیسری سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہن۔ ان تینوں ازواج نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سن کر اور سیکھ کر پورا کا پورا حفظ کیا تھا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری چاروں بیٹیاں جو آج تکمیل حفظ کی سعادت سے ہمکنار ہو رہی ہیں، گویا وہ ان تینوں ازواج مطہرات کی سنت ادا کر رہی ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ کتاب اللہ کی حفاظت، قرآن کریم کی حفاظت ہمیشہ سے سطور سے زیادہ صدور کے ذریعے چلی آئی ہے۔ سطور کا معنی لکھے جانے والے قرآن کریم، اور صدور کا معنی سینوں میں محفوظ کیے جانے والے قرآن کریم۔ سطور والے قرآن کریم کو تو کوئی چرا بھی سکتا ہے، کوئی پابندی بھی لگا سکتا ہے، کوئی اس کے اندر رد و بدل بھی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، لیکن صدور اور سینوں میں جب قرآن کریم محفوظ ہو جائے اور اللہ رب العزت ان سینوں کی تختیوں کو قرآن کریم کے حروف کے لیے منتخب فرما لیں، تو پھر یہ سینے وہ سینے بن جاتے ہیں جن سینوں کا تذکرہ قرآن کریم کے 21ویں پارے کے پہلے ہی صفحے پر کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جن سینوں میں قرآن کریم ہے ان سینوں کا تذکرہ خود قرآن کریم میں آ گیا، اور قرآن کریم کبھی ختم نہ ہونے والی کتاب ہے، کبھی پرانی نہ ہونے والی کتاب ہے، کبھی بدلی نہ جانے والی کتاب ہے، کبھی ہیرا پھیری نہ کی جانے والی کتاب ہے۔ تو پھر ایسے سینوں میں بھی انشاءاللہ کوئی ہیر پھیر، کوئی تبدیلی یا کسی بھی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سینے بظاہر انسانی سینے نظر آتے ہیں، لیکن جن سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیا گیا ہو وہ سینے بالفاظ دیگر بڑی زوردار تعبیر ہے، لوح محفوظ کے نمونے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے کہہ رہا ہوں؟ قرآن کریم نے خود اپنا انٹروڈکشن اور اپنا تعارف کروایا ہے 30ویں پارے میں۔ قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن کیا ہے اس کو خود قرآن ہی بتاتا ہے، اور کسی چیز کا تعارف اگر وہ چیز خود کروا دے تو دوسرا اتنا اچھا تعارف نہیں کرا سکتا ہے۔ قرآن نے خود اپنا تعارف کروایا، اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے قرآن کریم کے 55 صفاتی نام ہیں، 55 صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام ایک الگ چیز ہوتا ہے، قرآن کریم کا ذاتی نام تو کتاب ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ پہلے ہی پارے کی پہلی آیت میں ہے الف لام میم کے بعد کہ ذالک الکتاب، تو قرآن کریم کا اصل نام کتاب ہے، لفظ قرآن یہ اس کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام ذکر ہے، اس کا ایک نام فرقان ہے، اس کا ایک نام ہدن ہے،
اس کا ایک نام شفا ہے، اس کا ایک نام موعظت ہے، اور نہ جانے اس کے کتنے کتنے نام ہیں۔ اس پر سے ایک خوشخبری بھی سناتا ہوں، یہ جتنی بچیاں حافظہ ہوئیں ان سے زیادہ ذکر کرنے والی کوئی عورت اور کوئی بچی ہمارے اس علاقے میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی ذکر بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا ذکر اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے سارے اذکار ایک طرف اور تلاوت قرآن کریم ایک طرف۔ تلاوت بغیر سمجھنے کے بھی مستقل سعادت مندی، خوش نصیبی، عمر کی برکت، روزی کی برکت، تندرستی کی برکت، خوبصورتی کا زمان، طاقت اور نہ جانے کتنے کتنے خیر اور کتنی کتنی صفات کی ضمانت تلاوت قرآن کریم میں رکھی ہوئی ہے۔ آج کی یہ مجلس ہماری جمع ہونے والی ماں بہنوں بیٹیوں کو ایک پیغام ان 4 لڑکیوں کے ذریعے یہ دینا چاہتی ہے کہ ان چاروں بیٹیوں نے ایک ایک آیت کو زبانی یاد کرنے کے لیے اور پھر اس کو سینے میں مقید، محفوظ اور اس کو جمانے کے لیے کتنی کتنی دفعہ ایک ایک آیت کو پڑھا ہوگا۔ اسی لیے تو اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ بہت پڑھی جانے والی کتاب، بہت پڑھے جانے والی کتاب۔ دنیا میں شاید کوئی کتاب، کوئی مضمون، کوئی آرٹیکل، کوئی لیکھ، کوئی رسالہ اتنا پڑھا جاتا ہو جتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ ابھی چند سالوں پہلے ملیشیا کے ایک ریسرچ کرنے والے نے اور اس کے ساتھ ایک انڈونیشیا کا بھی ریسرچ کرنے والا جڑ گیا تھا۔ انہوں نے گلوبلائزیشن کے تحت اور دنیا کا جو علماء ہے انٹرنیشنل طور پر جو پورا ایک سائیکل چلتی ہے ٹائمنگ کی، اس کے اعتبار سے یہ ریسرچ کیا کہ کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ اور کوئی منٹ ایسی نہیں گزرتی جس میں دنیا کے کسی بھی کونے میں اذان نہ ہوتی ہو۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، سورت میں اذانیں بند ہو گئیں اس لیے کہ ظہر ہو گئی، اب عصر کا انتظار ہے۔ لیکن دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں، آپ اس کو بہت آسان طور پر سمجھیے، کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں 2-2 منٹ کا فرق ہے، کچھ علاقوں میں 4 منٹ کا فرق ہے۔ اسی لیے تو بلساڑ کی تقویم الگ ہے اور نوساری کی تقویم تھوڑی سی الگ ہے، سورت کی تقویم تھوڑی سی الگ ہے، اور خود سورت میں بھی اگر آپ نے کبھی ڈیپ اسٹڈی کی ہو تو مانڈوی تعلقہ، اس میں سورج کا نکلنا اور ڈوبنا فیو سیکنڈز آگے پیچھے ہوتا ہے، اور مانگرول تعلقے میں تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے۔ آپ آگے بڑھتے چلے جائیے، خود ہمارے ہندوستان میں اپنے یہاں آج کل عصر کی اذانیں 5:30 یا 5:15 بجے ہوتی ہے، ادھر بنگال اور آسام میں 4:15 4:30 پر ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کا حال بھی یہی ہے۔ اب آپ انٹرنیشنل لیول پر دیکھیے، کوئی کنٹری آدھا گھنٹہ آگے پیچھے ہے تو کوئی کنٹری 1 گھنٹہ، تو کوئی 1.5 گھنٹہ، تو کوئی 2.5 گھنٹہ، تو کوئی 5 گھنٹہ۔ مختصر دنیا میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اذان نہ ہوتی ہو۔ اب ظاہر بات ہے جب اذان ہوتی ہے تو اذان نماز کے لیے ہی تو ہوتی ہے، اور جب اذان 24 گھنٹے سائیکلنگ کے طور پر چلتی رہتی ہے تو نماز بھی تو 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے، اور نماز بغیر قرآن کریم کے ہو نہیں سکتی۔ لہذا کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جاتا
جس میں دنیا میں قرآن کریم پڑھا نہ جاتا ہو، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جاتا۔ اب اس سے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن شریف جتنی زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کوئی نہیں ہے، وہ زبانیں کتنی مبارک ہوتی ہیں اور وہ ماں باپ کتنے مبارک ہیں، اللہ نے جن کی بیٹیوں کو تلاوت قرآن کے لیے منتخب فرما لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی نسبت کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا کہ ان ازواج مطہرات کی طرف سے جو نسبتیں امت کو ملی ہیں، ان میں سے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے ساتھ کا شغف، اس کے ساتھ کی دلچسپی، یہ اتنی بڑی نسبت ہے کہ جس نسبت کے مقابلے میں کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، ان بیٹیوں کو یاد دلاؤں، اور یہ بیٹیاں چاروں جس گھر میں بڑی ہوئیں، ان کے ماں باپ کو تو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام محبت پیش کرتے۔ کس طور پر؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے جو امتیازات بیان کرتی ہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پرائیورٹیز، خوبیاں، حضرت عائشہ کی کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو دوسری کسی بیوی کو نصیب نہیں ہیں۔ ہاں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خوبیاں ایسی ہیں جو دوسرے کسی نبی کو حاصل نہیں ہیں، ویسے ہی کتابوں میں آتا ہے حضرت عائشہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خصوصیتیں ایسی عنایت فرمائی تھیں جو اور کسی بھی بیوی کو نصیب نہیں ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، ان میں سے ایک خوبی آج سمجھانی ہے۔ حضرت عائشہ بہت زور دے کر اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے صحابیات کے سامنے اور ازواج مطہرات کے سامنے کبھی کہا کرتی تھی کہ ہے تم میں سے کوئی ایسی ام المومنین جس کے لحاف اور بستر میں وحی نازل ہوئی ہو، جس کے لحاف اور بستر میں وحی نازل ہوئی ہو، ایسی کوئی ہے؟ جواب طے تھا کہ یہ سعادت اور یہ فضیلت نہ تو حضرت حفصہ کو حاصل، نہ ام سلمہ کو، بلکہ کسی بھی بیوی کو نصیب نہیں۔ اب یہ چاروں بیٹیاں یہ ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتی ہیں کہ یہ جن علاقوں میں رہتی ہیں ان کے علاقوں میں کسی بھی گھر میں اتنا قرآن نہیں پڑھا گیا ہوگا جتنا ان چاروں کے گھر میں پڑھا گیا۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک ایک آیت یاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حافظ قرآن کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اس کی زبان پاکیزہ ہو جاتی ہے، اس کی زبان معطر ہو جاتی ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بالغہ عورتوں کو بھی قرآن کریم یاد کرنے کا اہتمام شروع کر دینا چاہیے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ ہم پورا کہاں کر پائیں گی، اور تھوڑا بہت یاد کرنے کے بعد چھوٹ جائے گا تو کیا ہوگا۔ ہمارے علماء ایک نصیحت لکھتے ہیں، وہ کوئی قاعدہ نہیں ہے لیکن نصیحت ضرور ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ جو چیز پوری کی پوری ہاتھ میں نہیں آ سکتی وہ پوری کی پوری چھوڑی بھی نہیں جا سکتی۔ جس کو اپنی گجراتی میں سادہ بھاشا میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ماما کرتا کانا ماما سارا۔ ایک آدمی کا ماموں ہی نہیں ہے، ایک آدمی کا ہے، اگرچہ وہ کانا لولا لنگڑا ہے، لیکن جب ماموں کے ذکر چلتے ہوں گے تو وہ اس مجلس میں یہ بھی تو کہہ سکے گا کہ آئی ہیو آلسو انکل، میرے پاس بھی ماموں ہے، میں بھی بغیر ماموں کا تو نہیں ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ سینہ جس میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے،
اور ویران گھر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، جس گھر میں کوئی رہتا ہی نہ ہو، ویران ہو، تو وہاں ابھی ماموں کا تذکرہ چل رہا تھا نا، ایک ماما دوسرا یاد دلاتا ہوں، جس کو اپن جنات ماما بولتے ہیں، وہ جنات ماما بسیرا کر لیتے، ہاں، اور جنات کی اصل شیطان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زوردار بات فرما رہے ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہ ہو تو ایسے سینوں پر شیطان اٹیک کر جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، شیطان اگر دل میں اور سینے میں اٹیک کرے گا تو وہ حسد، کینہ، بغض، عداوت، دنیا کی محبت، لالچ اور نہ جانے کتنی باطینی بیماریاں پیدا کر دے گا۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حفظ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی کی زبان زیادہ تر ذکر میں رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں حافظ بننے والے طلباء کو سب سو جاتے ہیں، لیکن رات میں 12:30 بجے بھی ان کو صبح سنائے جانے والے سبق اور دور کا ٹینشن ہوتا ہے۔ ابھی گزشتہ جمعرات کو ہی ہم نے ترکیسر میں مغرب کے بعد، جمعرات تھی پھر بھی کچھ طلباء کو سبق پڑھایا۔ وہ پڑھانے کے بعد ہم نکل رہے تھے تو ہمارے یہاں حفظ کے طلباء بہت خوشیاں منا رہے تھے۔ ہم نے ان میں سے 2-3 طلباء کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ حضرت، ہم حفظ کلاس والوں کو سب سے زیادہ خوشی جمعرات کے دن رات میں ہوتی ہے، اور کل جمعہ کی نماز ہوئی نہیں کہ ہمارے چہرے ایسے گر جائیں گے۔ کیوں؟ اب سنانے کی فکر، سنانے کی فکر۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ حفظ کرنے والے کتنا قرآن شریف پڑھتے ہیں، سبق سنا کر فارغ ہوئے نہیں کہ سبق کے پارے کی فکر، وہ سنا کر فارغ ہوئے نہیں کہ دور کی فکر، دور سنانے کے بعد فارغ تھوڑے ہو جاتے ہیں، آئندہ کے سبق کا ٹینشن، ہاں، اور پھر ابھی شعبان آیا نہیں کہ تراویح کی فکر، اور رمضان گیا نہیں کہ پھر استاذ کا ٹینشن اور فکر۔ لیکن یہ فکر اور یہ ٹینشن وہ ہے جو دماغ کو جلا بخشتی ہے، جو سینے کو نور سے بھر دیتی ہے، اور جو آدمی کی روحانیت کو مضبوط کرتی ہے۔ دنیا کے ٹینشن، دنیا کی فکریں یہ انسان کو اندر سے کھا جاتی ہیں، لیکن یہ فکر وہ ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ ہاں، انسان کو اندر سے مضبوط بناتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوطی اور آپ کی بہادری کی ایک بہت بڑی وجہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ آپ کے پاس قرآن کریم کا مضبوط ہتھیار تھا، اور جس کے پاس قرآن کریم ہوتا ہے اس کا یقین، اس کا استغنا اور اس کے اندر کا نور یہ اتنا زبردست ہوتا ہے۔ بلکہ بات پر سے بات یاد آئی، ظلمت کدے عالم میں نور قرآن جتنا کام آتا ہے اتنا دنیا کی کوئی مال و دولت کام نہیں آتی، اس لیے کہ قرآن کریم کا تو نام ہی نور ہے۔ اور اگر لائٹ ہو تو رات بھی دن لگتی ہے، اور لائٹ نہ ہو تو دن بھی رات لگتا ہے۔ جنت کے بارے میں ایک بحث ہے کہ جنت میں صبح و شام ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جواب یہ ہے جنت میں صبح و شام نہیں ہوگی، اس لیے کہ اذا الشمس کوورت، سورج کو تو لپیٹ کر سائڈ پر رکھ دیا جائے گا، چاند بھی ختم، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے ادھر ادھر بکھر جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا، نہ دن اور نہ رات۔ لیکن ایک آیت کریمہ میں آیا کہ جنتیوں کو صبح و شام کھانا دیا جائے گا۔ سورہ مریم میں آیا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ ذرا توجہ دیں گے اس بات پر، جنت کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ جنتیوں کے لیے کیا کیا ہوگا۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہے،
جنت کی تفاصیل، ان میں ایک سورہ مریم میں بھی آیا. کیا آیا؟ کہ وَلَهُمْ، جنتیوں کو، رزقہم، ان کا کھانا پینا، ان کا رزق، فیہا، جنت میں پہنچایا جائے گا، بکرتن، صبح صبح، وعشین، اور رات کے ٹائم پر. وہاں مفسرین نے سوال اٹھایا کہ جنت میں تو صبح و شام ہوگی نہیں، پھر کیسے قرآن کریم کہہ رہا ہے؟ ایک جواب تو سیدھا سادہ علماء کرام نے دیا ہے کہ ٹائم کے اندازے کے مطابق صبح و شام لگایا جائے گا. یعنی صبح اور شام کے بیچ میں تقریباً 8 گھنٹے ہوتے ہیں، تو جنتیوں کو 8 گھنٹے کے ڈسٹنس سے باقاعدہ کھانا پینا پہنچایا جائے گا. اور بیچ میں اگر ان کو سنیکس یا اور کوئی چیز کا شوق پیدا ہو گیا تو دل میں تمنا پیدا ہوئی نہیں کہ اس سے پہلے ٹیبل پر حاضر ہو جائے گا. لیکن نارملی فوڈ اور ہیبیٹیڈ آئٹم، جو جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی چکی چلتی رہتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. ہم ایک اسٹیٹ میں گئے تھے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ایک اسٹیٹ ہے، نہ گجرات نہ مہاراشٹر، کوئی الگ ہی اسٹیٹ ہے مگر ہے ہندوستان کا. ہم وہاں ایئرپورٹ پر اترے، ہمارے کچھ تلامذہ اور شاگرد ہمیں لینے آئے تھے. انہوں نے پہلے ہی اپنی پہچان کروا دی. دیکھیے حضرت، آپ لوگ گجراتی لوگ چائے پیتے ہوں گے لیکن آپ لوگ کھانا کم کھاتے ہو، ہم جانتے ہیں. اب انہیں کیا معلوم کہ اپن کتنا کھانا کھاتے ہیں، لیکن ان کے سامنے اپنا نام اچھا ہے، وہ کہتے ہیں نا بد اچھا بدنام برا. ورنہ اور خاص طور پر سورت کے لوگوں کی چکی بھی ماشاءاللہ چلتی رہتی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. ہاں، سنا کہ وہ بڑے بڑے پیالے جن میں لوگ چاول روٹی کھاتے ہیں، وہ بھر بھر کے تو یہ لوگ آئس کریم ہی کھا جاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تو اب وہ اسٹیٹ والے ہمیں وہاں اترتے ہی کہنے لگے حضرت دیکھو ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں، یہاں سے جہاں پروگرام ہے وہاں 4-5 گھنٹے میں اپن پہنچیں گے، اس دوران ہم 2-3 مرتبہ کھانا کھائیں گے باقاعدہ. اس لیے ہم نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا. وہ طلبہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم کھاتے بہت ہیں، ہمارے علاقے میں یہ عادت ہے ہر گھنٹے پر کھانا چاہیے. اور واقعتاً وہ ہر گھنٹے پر گاڑی رکاتے تھے، اور ہماری جان پر آتی ہے کوئی گاڑی چائے پینے کے لیے بھی رکائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ گیا آدھا گھنٹہ. اس لیے حضرت باندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سفر میں جمع بین الطعامین کر لیا کرو، یعنی 2 کھانے ایک ساتھ کھا لیا کرو تاکہ ٹائم بچ جائے. ہاں، ہم 8-8 10-10 گھنٹے تک سوائے نماز کے اوقات کے رکنے کو ٹائم فالتو کرنا سمجھتے ہیں. اور آج کل تو یہ مصیبت آ گئی، چائے پینے کے نام سے اترتے ہیں، ایک ادھر چلا جاتا ہے ایک ادھر چلا جاتا ہے، پھر لگ جاتے ہیں کیونکہ ساتھیوں کے سامنے فون ہو نہیں پاتا تو اب وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. بہرحال وہ بات چل رہی تھی کہ جنت میں صبح و شام فوڈ دیا جائے گا. یہ صبح و شام کیسے ہوگی؟ ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ ٹائمنگ سیٹ ہوں گے، وہ اتنا ٹائمنگ ہوگا جیسے صبح و شام کے درمیان کا. دوسری ایک بہت اچھی وجہ لکھی ہے علماء نے، جنت کے اندر سے پردے اٹھائے جائیں گے. جب پردے اٹھائے جائیں گے تو جنتی سمجھیں گے صبح ہو گئی ہے، اور پردے ڈال دیے جائیں گے تو جنتی سمجھیں گے کہ اب رات ہو گئی ہے. کوئی رات بھی نہیں ہوگی کوئی دن بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی پردے اٹھانے کا نظام کرے گا کہ دن شروع ہوا ہے، اور رات میں پردے ڈالنے کا نظام کرے گا. ہماری بات یہ اصل میں یہاں سے چلی کہ قرآن کریم کا نام ہے نور. اس وقت ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں گمراہی، ضلالت، ظلمت، کفر، شرک یہ پھیل رہا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے. ایسے موقع پر اگر انلیمیٹیڈ وولٹیج کی اگر کوئی بیٹری میرے اور آپ کے پاس ہو سکتی ہے تو وہ قرآن کریم کی ہو سکتی ہے. دنیا میں بیٹریوں کے پاور الگ الگ ہوتے ہیں. بعض بیٹریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر 2 پنکھے 2 ٹیوب لائٹ جلتی ہے، لیکن بعض بیٹریاں اس سے بھی اوپر کی ہوتی ہیں، اور بعض بیٹریاں ماشاءاللہ
قرآن کریم کی بیٹری اتنی مضبوط اور اتنی انرجی والی بیٹری ہے کہ جس بیٹری کی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی بیٹری ٹھہر نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا نام سراپا نور رکھا گیا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے تو لکھا ہے اور واقعتاً پتے کی بات لکھی ہے کہ حافظ قرآن کے مرتد ہونے کے نعوذ باللہ چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ میں نے سیدھے سادے انداز میں کہہ دی، لیکن حافظ قرآن کے لیے اس سے بڑی میرے نزدیک کوئی سعادت مندی نہیں ہو سکتی کہ حافظ قرآن مرتد ہونے سے بچ جاتا ہے۔ وہ مرتد نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں سراپا ہدایت بھر دی گئی ہے۔ اور اس کو دوسرے انداز میں سمجھائیں، یہ ٹوپی بھی کبھی کبھی بعض گناہوں کا کام کرنے سے آدمی کو روک لیتی ہے نا، کہ یار میں ٹوپی پہن کے جھوٹ بولوں گا تو سامنے والا بولے گا تاری ٹوپی نو تو تھوڑا خیال کر یار۔ ہاں، داڑھی والا اگر غلط کام کرتا ہوگا تو لوگ کہیں گے داڑھی کا تو تھوڑا خیال کرو، نمازی غلط کام کرتا ہوگا تو لوگ اس کی نماز سے آر دلائیں گے۔ اس بہانے ہی کم از کم آدمی کو، ہماری ماں بہنوں سے خاص کہہ رہا ہوں، برقع، نقاب، اسلامی پردہ، میں اسلامی پردہ بول رہا ہوں اس لیے کہ پردے کا نام تو اب ختم ہو کر جبے کا نام آ گیا۔ یہ بھی صورت کی ایجاد ہے کہ اس کو جبہ بولتے ہیں۔ اچھا خاصا پہلے کی عورتیں بیچاری برقع بولتی تھیں، اور وہ برقع ہوتا بھی ایسا تھا کہ جس کو برقع کہا جائے، لیکن اب تو جبہ ایسا ہوتا ہے جو اندر کے کپڑوں کو شرم میں ڈال دے۔ کپڑے اتنے مہنگے، اتنے مزین اور اتنے زیادہ متطیب نہیں ہوتے جتنے اوپر کے جبے ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسے جبے پہنے ہوئی عورتوں پر تو شیطان کی طرف سے مدد ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ مشکات شریف میں ایک روایت آئی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والے کو تو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، لیکن جو عورت ایسی بن سور کر نکلے کہ لوگوں کی نگاہیں اس پر ٹک جائیں تو اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے لعنت برس جائے تو گھر کی روزی بھی ختم، اس کی برکت بھی ختم، بدن کی صحت اور طاقت بھی ختم، اور دماغ کی میموری پاور کی جو پوری صلاحیت ہے وہ بھی ختم، اور نہ جانے کتنی کتنی چیزیں۔ یہ لفظ لعنت کہنے کے لیے سستا لفظ ہے، نعوذ باللہ، لیکن لفظ لعنت کے اندر بہت کچھ لعنتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اب جب اللہ کی رحمت سے کوئی دور ہو جائے گا تو نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ حضرات امہات المومنین میں حضرت عائشہ حافظہ تھی، حضرت حفصہ حافظہ تھی، حضرت ام سلمہ حافظہ تھی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو قرآن کریم لکھواتی بھی تھی، ان کا ایک کاتب تھا، اس کاتب کو حضرت عائشہ نے یہ کہہ رکھا تھا، اذا بلغت هذه الآیت فآذنی، کہ جب تم قرآن کریم لکھتے لکھتے اس آیت پر پہنچ جاؤ تو مجھے بتانا۔ کون سی آیت پر؟ دوسرے پارے کی آیت ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور اس کے بعد کا ٹکڑا ہے وقوموا للہ قانتین۔ حضرت عائشہ کا وہ کاتب آیت کریمہ لکھتے لکھتے اس آیت پر پہنچا، اس نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ میں اس آیت تک پہنچ چکا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اس کے اندر بڑھاؤ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تفسیر کے طور پر اس کے ساتھ لکھو والصلاۃ العصر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عورتیں حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ تفسیر قرآن میں بھی درک اور مہارت رکھتی تھی۔ آؤ آج ہم ایک پیغام یہ بھی دے کر جانا چاہتے ہیں کہ ان بیٹیوں کو ان کے ماں باپ نے اور ماحول نے حفظ قرآن کی دولت سے سرفراز کیا، چاہیے کہ اب یہ بیٹیاں بہترین
مفسرہ اور محدثہ بھی بنے، اس لیے کہ ایک عورتوں کے اندر رہ کر دین کا جتنا زبردست انقلابی کام کر سکتی ہے اتنا مردوں کی تقریریں نہیں کر سکتی۔ حضور کی ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی حکمتوں میں ایک بہت بڑی حکمت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھی ہے کہ حضور عورتوں کا دین عورتوں کے ذریعے پہنچوانا چاہتے تھے۔ اور دیکھو، عورتوں کے اندر اگرچہ قوت حافظہ شاید کم نظر آتی ہو، لیکن عورتوں کے اندر ذکاوت یہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ ہوشیاری، فطاوت اور اسمارٹ پنا، اسمارٹ یہاں معنی میں ہے ذکاوت کے، وہ عورتوں میں مردوں سے بھی آگے ہوتا ہے۔ بڑی دلچسپ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین، لیکن آگے کے جملے میں فرمایا اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی ایسی ٹرک اور ایسی ایسی اسکیمیں اور ایسے زبردست قسم کی تدبیریں دی ہوئی ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے قوت فیصلہ کرنے والوں کی لب کو پتا چلا اس میں ایک ادبی چیز بھی ہے عربی ادب کے اعتبار سے کہ ناقصات عقل الگ ہے، لب الگ ہے۔ اس لیے حضور نے دونوں کو ایک دوسرے کے تقابل میں بتایا ہے کہ گرچہ وہ ناقصات العقل ہیں لیکن لب کہتے ہیں گودے کو، جیسے اخروٹ ہوتا ہے، اخروٹ کے اوپر کا کور ہوتا ہے اور وہ اخروٹ کو پھوڑو تو اندر سے مغز نکلتا ہے، گودا نکلتا ہے۔ یہ آپ بادام کی اصلیت کو بھی دیکھیں تو بادام باہر سے پوری ایسی موٹی ہوتی ہے، اس کو پھوڑو تو اندر سے وہ لب۔ اب قوت فیصلہ رکھنے والا مرد جس کے پاس لب ہوتا ہے، اس لب کے ساتھ کس قسم کی ٹرک اپنانا، اور میں ترجمہ بہت سنبھل کر رہا ہوں، اس لب کو کس طریقے سے رائٹ اور لیفٹ لے جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو دی ہوئی صلاحیت کے نتیجے میں دنیا میں کار فرما ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگوں نے لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 5000 سے زیادہ روایتوں کا مجموعہ تھا، حضرت عائشہ کے پاس 2000 کے اوپر کچھ روایتیں تھی، 2200 کے آزو بازو، لیکن حضرت عائشہ کے ذریعے جو فقاہت امت کو نصیب ہوئی، جو فقاہت، جو ذکاوت، دین کے اندر کی سوجھ بوجھ، وہ مرد صحابہ کے ذریعے بھی اتنی نہیں پہنچی جتنی حضرت عائشہ کے ذریعے پہنچی۔ ہماری تمنا ہے، ہم اس کا اظہار آج کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسی بیٹیاں چاہیے، ہمیں کچھ ایسی بہنوں کی ضرورت ہے جو بہنیں اور بیٹیاں کتاب و سنت پر عبور حاصل کریں، جو بہترین مفسرہ بنے، اور اس بات کو مشکل سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت ذمہ جب لیا تو ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قرآن نام النظم والمعنی جمیعا، اس کی عبارت کا بھی نام ہے قرآن کریم، جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں اس کا بھی، اور اس میں جو معانی پائے جاتے ہیں اس کا بھی۔ اس کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کے الفاظ کی حفاظت کا بھی اور اس کے معانی کی حفاظت کا بھی۔ اسی لیے جب کبھی قرآن کریم کی تفسیر میں کوئی تحریف کرنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اپنی گجراتی میں جس کو کہتے ہیں کوئی لوچے مارتا ہے اور کوئی غلط تفسیر کرتا ہے، زیادہ دیر نہیں لگتی، فوراً علماء محققین میدان میں اتر پڑتے ہیں اور اس پر انگلی رکھ کر بتاتے ہیں یہ تفسیر غلط ہو رہی ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ پاک اس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ ان بیٹیوں کے ماں باپ سے اور سماج کے ذمہ داروں سے
ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ان بیٹیوں نے جب قرآن کریم کو حفظ کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بہترین ذہانت سے نوازا ہے، ان کو یادداشت کی قوت اور طاقت سے نوازا ہے۔ تو ان بیٹیوں کو اب ہمیں چاہیے کہ تفسیر اور حدیث کے میدان میں بھی وہ قدم رکھیں۔ ہر بیٹی ان میں سے کم از کم حضرت عائشہ کی بیان کی ہوئی روایتوں کو یاد کر لے، تب بھی بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ اب ایک بیٹی جب پورا قرآن شریف یاد کر سکتی ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2200 کے آزو بازو روایت کیوں یاد نہیں کر سکتی؟ لیکن ان کو ایسا موقع میسر کرنا چاہیے، ان کو ایسے مواقع دیے جانے چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارا یہ سورت شہر اور خاص طور پر یہ علاقہ، یہ زرخیز علاقہ ہے، یہاں کے لوگوں میں دینی شعور بنسبت دیگر شہروں کے الحمدللہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ یہ شہر اگر معاشی اعتبار سے اس وقت سینٹر ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، ہمیں یہ کہنے میں ذرہ برابر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ اللہ نے اس وقت گجرات کے دیگر شہروں کے مقابلے میں اس شہر کے اندر ماں بہنوں میں بھی ریل دین بہت زیادہ دیا ہے۔ الحمدللہ ماشاء اللہ کہنا پڑے گا تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ آئیے، یہ ایک لہر چلی ہے اور یہ لہر دین کی، انوار کی، برسات کی اور اللہ کی تجلیات کی، اللہ کی عنایات کی، حفاظت قرآن کی جب اس شہر میں خوب چل رہی ہے تو اس لہر سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ جیسے اگر کسی کو بتایا جائے کہ فلاں جگہ آکسیجن ہوا میں بہت ملتا ہے۔ ریونین ایک مرتبہ میں گیا تھا، فرانس کا ایک جزیرہ ہے ریونین، وہاں ہمارے کچھ احباب مجھے اسپیشل لے گئے اور کہا مفتی صاحب یہاں دنیا بھر سے پھیپھڑے کی بیماری والے لوگ آکسیجن لینے آتے ہیں، اس لیے کہ اس علاقے میں اتنے ایریاز میں آکسیجن بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت شہر کے اندر اس وقت قرآن کریم کی فضا کو عام کیا ہے۔ جگہ جگہ ماشاءاللہ مدارس، مکاتب، مساجد، دین کے شعبے خوب کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک لہر ہے، اس لہر سے فائدہ اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو ایک تو یہ حفظ کرنے والی بچیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا وعدہ مکمل کرنے والی بچیاں ہیں۔ میں نے ان کے سینوں کی قیمت کو سمجھایا۔ ایک روایت میں آتا ہے، جی ہاں ہماری ماں بہنیں جتنی سن رہی ہیں ان سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چاروں بیٹیوں کو آپ جتنا حوصلہ افزائی کرنا چاہیں ان کی کریں، اور ان کو جتنا نواز سکتے ہو نوازیں، ان کا جتنا اکرام کر سکتی ہو کریں، ان کو نارمل ویژن سے نہ دیکھیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف سناتا ہوں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے، اس حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ کا مطلب سمجھا رہا ہوں، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم و اکرام حامل القرآن غیر الغالی فیہ، کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بزرگی کے گن گائے، اللہ کے تقدس، اللہ کی تعظیم کے گن گائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے، جو قرآن کریم کی امانت کو لے کر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کا اکرام کرنا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت اور لڑکی ہو۔ تو جن عورتوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیا، اب ان کا اکرام کرنا اور ان کا رسپیکٹ کرنا اور ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا اور سماج میں ان کو ایک خاص مقام دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اور چونکہ ایک جملہ اور سنو، نسل ہی اصل ہے، نسل ہی اصل ہے، یعنی اب آنے والا جنریشن یہی اصل ہے۔ بڈھوں کا دور تو گزر گیا، جوانی بھی اب لڑکتی جا رہی ہے، اب جو نیو جنریشن آ رہا ہے وہی ہمارے فیوچر کا ویژن ہے، وہ ہمارے مستقبل کا پورا آئینہ ہے۔ ہاں یہ الفاظ سنو، اب بیان ختم کرتے کرتے امپورٹنٹ بات سنا رہا ہوں۔
ہم ہندوستان میں، گجرات میں اور ہمارے شہر میں ہمارا اسلامی مستقبل کیا ہوگا، اس کو ہمیں کسی کے پاس جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہماری نسل کو دیکھ لو تو پتہ چلے گا کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. اب اگر اس نسل کو ہم نے حفظ قرآن کی دولت سے سرفراز کیا، اس نسل کو ہم نے عالمات بنا دیا، تو اسی نسل کے گود میں جو فیوچر جنریشن پروان چڑھے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے ایمان کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کر سکے گا. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ بچیوں کو قرآن کریم کے حفظ کی طرف توجہ دلائی جائے. جب سورہ کہف کے اندر یہ فضیلت بیان فرمائی گئی کہ جو سورہ کہف کی اتنی آیتوں کو یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، تو پھر اس کا کیا کہنا جس کو پورا قرآن شریف یاد ہو؟ تو وہ تو دجال کے فتنے سے بدرجہ اولا. وہی جملہ تو میں نے شروع بیان میں کہا کہ حافظ قرآن کے مرتد ہونے کے چانسز نہیں ہونے کے برابر ہیں. دنیا میں اسکالر لوگ مرتد ہوئے ہیں، ہاں اسکالر لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ مرتد ہوئے ہیں. بلکہ علماء کو پوچھئے، مصر کے جامع ازہر سے فارغ ہونے والے موسیٰ سلامت، طٰہٰ یاسین اور ایسے بڑے بڑے اسکالر اور گریٹ ایجوکیٹڈ پیپل یہ مرتد ہوئے، فکری بے راہ روی کا شکار ہوئے. لیکن وہاں لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ قرآن کریم کے حافظ نہیں تھے. قرآن کریم کا حافظ ہونا تو پھر دیکھیے، شیطان سب سے زیادہ سواری کرتا ہے دو چیزوں پر، ایک دماغ پر اور ایک دل پر. حافظ قرآن کا دل اور دماغ دونوں قرآن کریم سے معمور اور سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، تو ان پر شیطان جلدی جاتا نہیں ہے. جب آیت الکرسی کی برکت سے شیطان قریب نہیں آ سکتا ہے تو پھر حافظ قرآن پورا ہو. اس لیے ہمیں اس کی طرف اہتمام کے ساتھ توجہ کرنی چاہیے. اور سب سے زیادہ اس زمانے میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم بیزی لائف نہیں دیں گے اپنے بچوں کو، وہ فرصت میں پڑھیں گے، اور فرصت میں پڑھیں گے تو موبائل سے کھیلیں گے، غیبت میں مبتلا ہوں گے، ناجائز تقاضے ان کے دل و دماغ میں بھرے جائیں گے. لیکن اگر ان کو قرآن کریم کے ساتھ لگا دیا گیا تو بہت سے فضول کاموں سے وہ بچ جائیں گے. اس اعتبار سے بھی حفظ قرآن کی طرف لڑکیوں اور ماں بیٹیوں کو مصروف ہونے کی ضرورت ہے. ہماری جو عمر رسیدہ خواتین آج آئی ہیں ان سے بھی درد دل سے ہماری درخواست ہے کہ روزانہ صبح و شام ایک ایک گھنٹہ قرآن کریم کو دینے کا آج کی مجلس سے عزم کر کے جائیں کہ ہم صبح 1 گھنٹہ اور شام کو 1 گھنٹہ قرآن کریم کو دیں گی. انشاءاللہ جادو، ٹونکا اور یہ جو کرنی اور یہ فلاں اور ڈھیکا، ان سب سے حفاظت ہو جاتی ہے. اور حفظ حدیث کی طرف بھی بیٹیوں کو توجہ دلائی جانی چاہیے. میں اتنی چند باتوں کے ذکر کرنے کے بعد ان حافظہ ہونے والی بیٹیوں کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے بہترین مستقبل کے لیے نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں. ان کے ماں باپ کو بہت زیادہ بدھائیاں اور ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے دادا دادی، نانا نانی کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ نانی کی دعا نواسوں کے بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے وقت شیطان کے چوکے سے جو بچے تھے وہ ان کی نانی کی دعا کی برکت سے بچے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا، اور مریم کی والدہ کو جب مریم پیدا ہوئی تھی تو ایڈوانس میں انہوں نے دعا کر دی تھی کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اے اللہ، میں میری اس بیٹی کو اور اس سے پیدا ہونے والی ذریت کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. مفسرین نے لکھا ہے اسی دعا کا نتیجہ ہوا کہ جب مریم سے عیسیٰ پیدا ہوئے علیہم السلام تو شیطان قریب نہیں آ سکا. ورنہ دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس شیطان پیدا ہوتے وقت نہ آتا ہو. That's why he is crying when he is born.
جب وہ پیدا ہوتا ہے بچہ روتا کیوں ہے؟ حدیث میں اس کی وجہ ہی کہ شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان نہیں آیا۔ پتہ چلا کہ ہمیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایڈوانس میں دعائیں کر لینی چاہیے۔ اللہ اس ادارے کو بھی سلامت رکھے جس ادارے کے تحت ان بچیوں نے حفظ قرآن کیا۔ اللہ ان کو تیار کرنے والے لوگوں کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اس ادارے کو جو لوگ جس اعتبار سے بھی تعاون اور خیر خیرات پیش کرتے ہیں، چاہے جس اعتبار سے بھی ہو، اللہ پاک ان بچیوں کے حفظ قرآن کو ان کے حق میں بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالی نیند دوگنی رات چوگنی ترقیات سے ہمکنار فرمائے۔ ان کلمات پر اپنی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دعا کر دیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کلما ذکرک الذاکرون وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الہ العالمین، ہمارے لیے کتنی خوشی کا موقع ہے، تیری طرف سے کتنا بڑا انعام ہے کہ ایسے گئے گزرے دور میں جب لوگوں کے پاس اپنی ذات کے لیے سوچنے کا موقع نہیں ہے، ہماری ان چار بیٹیوں نے اے اللہ تیرے مقدس مبارک کلام کو اپنے سینوں میں آج محفوظ کر لیا۔ اے اللہ ہم تیرا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں ایک نہیں کئی سجدے شکر کے بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمیں کتنا بڑا موقع نصیب فرمایا۔ اے اللہ صحابہ میں تو یہ طریقہ تھا
کہ وہ ایک سورت کو یاد کر لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے تو خوشیاں مناتے تھے اور بڑے بڑے جانور ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کرتے تھے۔ اے اللہ انہوں نے قرآن کریم کی عظمت کو سمجھا تھا، اے اللہ ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھا دے، اے اللہ قرآن کریم کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری بہت سی بہنیں دعا کی قبولیت کے وعدے پر اس مجمع میں آئی ہیں، الہ العالمین ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، لغزشات کو اے اللہ معاف فرما، حسنات کو قبول فرما، صلاحیتوں کو پروان چڑھا، ان کی گود کو، دامن کو، دل دماغ کو اے اللہ خوشیوں سے آباد فرما۔ الہ العالمین زمانے کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ان چاروں بیٹیوں کے ماں باپ کو قیامت کے دن تو ایسا تاج پہنا کہ لوگ ان پر رشک کرتے ہوں۔ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی پر رشک نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ جو قرآن کریم کو یاد کرتا ہو، پڑھتا ہو، اس کے معانی کو سیکھتا اور سکھاتا ہو۔ اے اللہ ہماری ان بیٹیوں کو قرآن کریم کی حافظہ بننے کے بعد بہترین محدثہ بنا، مفسرہ بنا۔ اس مدرسے میں جو بھی چشمے علم کے چلتے ہیں اللہ اس مدرسے کو خوب ترقیات سے ہمکنار فرما۔ اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ارادے اور تمنائیں لے کر بیٹھی ہیں ساری جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی نگرانی کرنے والی ہماری بہن خاص بیماری میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی بیماری میں صحت نصیب فرما۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے صدقے طفیل اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہماری جتنی بہنوں کو، جتنی ماؤں کو، بیٹیوں کو جو بھی جسمانی روحانی بیماریاں ہوں سب سے ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ ہمارے مردوں میں بھی، ہمارے بھائیوں میں بھی اے اللہ جو لوگ جس اعتبار سے بھی ضرورت مند ہوں ہر ایک کی ضرورت کو خزانے غیب سے مکمل فرما۔ تجارتوں میں برکت نصیب فرما، زراعتوں میں برکت نصیب فرما، رحمت کی بارش برسا دے۔ اے اللہ فساد والی یہ آسمان سے برسنے والی بارش سے بھی ہماری حفاظت فرما، اور فساد والے جو فیصلے ہیں اے اللہ ان فیصلوں میں داخل ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ذہنی فکری ہر قسم کے ارتداد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ بہنیں بیٹیاں بہت ساری تمنائیں لے کر ختم قرآن کریم کی مجلس میں آئی ہیں، ساری جائز تمناؤں کو پوری فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، جنت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ گھروں کی کنکاس کو دور فرما، محبتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ایک ماں کے سینے سے چمٹ کر دودھ پینے والے، بچپن میں ایک ساتھ اپنی جوانی تک عمر گزارنے والے بھائی کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ان ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو وہ صلاحیت نصیب فرما کہ وہ بھائیوں کی محبتوں میں زیادتی کا سبب بن جائیں۔ اے اللہ ان عورتوں کو یہ توفیق بخش دے کہ یہ باپ اور بیٹے، ماں اور بیٹے، بہن اور بھائی اور بھائی میں جھگڑے کا سبب نہ بنے۔ اے اللہ ان کے ذہن کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ دنیا کی محبت سے پاک صاف فرما دے۔ میرے مولا دل سے التجا ہے کہ ہماری عورتوں کے ذہن کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ درد دل سے درخواست کرتا ہوں الہ العالمین ان بہنوں بیٹیوں کو، ماؤں کو وہ صفت عطا فرما کہ وہ خاندانوں میں محبتوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنے، ان میں سے حسد ختم ہو جائے، دنیا کی محبت کا رذیلہ ختم ہو جائے، آخرت کا استحضار پیدا ہو جائے۔ اے اللہ دنیا کی بے ثباتی ان کے دلوں میں پیدا فرما، ان کی گود سے بہترین نسلیں پیدا فرما۔ اے اللہ قبر میں قرآن کریم کو ہمارے لیے مونس بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے، اور دنیا میں قرآن کریم کو ہمارے لیے رحمت کا، برکت کا، نجات کا، سعادت کا، ترقی کا اور خوب قسم سے ہر اعتبار سے انوار کا ذریعہ بنا دے۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو متوقع ہے، جن کا ہم پر حق ہے، جو جتنی بھی اچھی امید رکھ کر ہم سے دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں، اے اللہ سب کے حق میں ہماری جلوت و خلوت کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ بہت سی نوجوان بیٹیوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ
نکاحوں کے رشتوں کے باب میں پریشان ہیں، اللہ ان کے رشتوں کا انتظام میرے مولا فرما دے۔ اے اللہ تو جامع ہے، تو لطیف ہے، تو جامع ہے، تو لطیف ہے، تو جامع ہے، تو لطیف ہے۔ اے اللہ جو زوج کے لیے زوجہ مقدر ہو، زوجہ کے لیے زوج مقدر ہو، جمع فرما دے، دونوں کو جمع فرما دے۔ اے میرے وہ مالک جو قائل ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اے اللہ رشتوں کو مقدر فرما دے، آسان فرما دے، اور جن کے رشتے ہو گئے ہیں اس میں استحکام پیدا فرما، ثبات اور پائیداری پیدا فرما، ہر قسم کی ناچاقی سے محفوظ فرما، روزی کی برکتوں کے فیصلے فرما الہ العالمین۔ مساجد، مکاتب، خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی بھرپور حفاظت فرما، بزرگان دین کی عمروں میں برکت نصیب فرما۔ اس مدرسے کو چلانے کے لیے جس اعتبار سے بھی محنتیں ہو رہی ہیں، ساری محنتوں کو شرف قبول عنایت فرما، اور جتنا قافلہ اس مدرسے کو لے کر چل رہا ہے پورے قافلے کی اپنی طرف سے حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کے ختم کے صدقے طفیل، ایک ایک حرف کے اوپر مقرر کیے جانے والے فرشتوں کے صدقے طفیل، لوح محفوظ کی پاکیزگی کے صدقے طفیل، قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اور جتنی بھی حافظہ عورتیں اب تک پیدا ہوئیں سب حافظہ عورتوں کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔